دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کو اللہ اتنا کمال عطا فرمائے گا، اتنا کمال عطا فرمائے گا، فرمایا آواز دی جائے گی آ جاؤ چمک کی پیشانی والو، فرمایا نہ جناب عیسیٰ کی امت کو لقب ملے گا، نہ جناب موسیٰ کی امت کو لقب ملے گا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے فرمایا کسی کو یہ لقب نہیں ملے گا۔ غر المحجلین، 5 کلیان گھوڑے کو بھی کہا جاتا ہے جس کی پیشانی بھی سفید ہو، جس کے چاروں قدم بھی سفید ہو، فرمایا کل قیامت کے دن میدان معاشر میں میری امت آئے گی، میرے غلام آئیں گے، فرمایا ایسے ویسے نہیں ہوں گے، وضو کرنے کی وجہ سے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، پیشانیاں چمک رہی ہوں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ جناب عیسیٰ کی امتیوں کے لیے، نہ جناب موسیٰ کی امتیوں کے لیے، میں نے سرکار کی طرف دیکھا، مجھے اپنے حالت پہ افسوس ہونے لگا، میں نے عرض کیا یا آقا اپنا تو کچھ بھی نہیں، سونیا سارا دا سارا تیرا ہے، آقا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، آقا سارا کا سارا یا آپ کا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں یا نبی سب کرم میں ہے تمہارا، یا نبی سب کرم میں ہے تمہارا، یہ جو اب کمی کا تصور بھی کیسا کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ کوئی منہ نہ، دیکھیں میں جاتا ہوں لوگ مجھ پہ پیسے پھینکتے ہیں، مجھے پیسے دیتے ہیں، ہاتھوں میں دیتے ہیں، میں نے وہ پیر پہ وہی بات بولوں گا، میرے ہاتھ چومتے ہیں۔ میں ٹنڈو آدم میں تقریر کر رہا تھا، حضرت میں سٹیج سے نیچے اترا نا، ایک بندے نے میرے جوتے اٹھا کے نا اپنے یوں کپڑے سفید کپڑوں سے صاف کر کے میرے پاؤں میں رکھے، میری آنکھوں میں اللہ کی قسم آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اصغر تو کمینہ کہاں، اور دیکھنا لوگ تیرے جوتوں کو چوم کر صاف کر کے تیرے آگے رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا مت سمجھنا یہ تیرا کمال ہے، یہ ذکر مصطفیٰ کا کمال ہے، یہ مصطفیٰ کے ذکر کا کمال ہے۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا۔ یہ بات سن کے جس کے سینے میں ٹھنڈ پڑی ہے بولے محبت سے سبحان اللہ۔ جب سے تھاما ہے یا کہا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم میں ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم میں ہے تمہارا، یہ جو وارد یارے ہوئے ہیں۔ اچھا میدان معاشر میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی نا کہ چہرے چمکتے ہوں گے غلامان مصطفیٰ کے وضو کرنے کی وجہ سے۔ میرے ذہن میں ایک شعر آیا، شاعر تو نہیں ہوں اور میں نے ٹوٹا سا شعر بنایا، کمال ہوگا کل قیامت کے دن، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ کیسا پیارا بلاوا ہے آیا، چمکتے چہروں سے ہم کو بلایا، بولو سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کسی بھی نبی کی امت کے لیے شرف نہیں ملے گا، چمکتے چہرے ہوں گے تو میرے غلاموں کے ہوں گے، جو نماز پڑھنے والے ہوں گے، جو وضو کرنے والے ہوں گے۔ سرکار فرمایا ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ کیسا پیارا
کے چہروں سے ہم کو بلایا، سارا محشر پھر دیکھے گا ہم کو۔ دیکھو قبلہ سکندر صاحب جا رہے ہیں میدان محشر میں، دیکھو سید عبدالغفور صاحب جا رہے ہیں، دیکھو سید دوست محمد صاحب جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ وضو کرنے والے ہیں، وضو کا صدقہ آج چہروں کو چمکتا بنا دیا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ سارا محشر دیکھے گا ہم کو، کیسی عزتی یہ پائے ہوئے ہیں۔ سارا محشر دیکھے گا ہم کو، کیسی عزتی یہ پائے ہوئے ہیں۔ یا نبی سب کرم ہے تمہارا تمہارا، سارے پڑھئے یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارد یار ہوئے ہیں۔ سبع سنابل کے اندر حضرت امینہ قدس سر اللہ، حضرت امینہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب نیند سے اٹھا کرتے تھے، نیند سے بیدار ہوتے، توجہ چاہوں گا، بیدار ہوتے ہی آپ تیمم فرما لیا کرتے، تیمم فرما لیا کرتے، پھر آپ وضو بھی فرما لیا کرتے۔ مریدین نے پوچھا حضور بیدار ہوتے ہی آپ تیمم کیوں فرما لیتے ہیں، پھر وضو کیوں کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک پانی سے، دوسرا مٹی سے۔ فرمایا مٹی بھی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے، آگ بھی، پانی بھی، مٹی، ہاں مٹی بھی آگ کو بجھانے کے لیے کافی، اور پانی سے بھی آگ کو بجھایا جاتا ہے۔ فرمایا تیمم اس لیے کرتا ہوں، یہ ذرے جو مٹی کے میرے چہرے پہ لگیں گے، کل اللہ انہی ذروں کا صدقہ کل قیامت کے جہنم کی آگ کو مجھ سے محفوظ رکھے گا، مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ وضو اس لیے کرتا ہوں، اس پانی کا صدقہ، وضو کے پانی کا صدقہ اللہ جہنم کی آگ سے مجھے محفوظ رکھے گا۔ حضرات گرامی کے در اہل تصوف فرماتے ہیں جو بندہ وضو کرتا ہے، جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، میری جانب توجہ، فرمایا اسے 7 اللہ تعالیٰ خصلتیں عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی خصلتیں؟ 7 خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا سب سے پہلی بات کہ فرشتے وضو کرن جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اس سے رغبت رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور کہاں بندے تو، کہاں فرشتے تو سے پیار کرے؟ باوضو رہنے کی وجہ سے ہمارے بھائی، میرے بچے، یہ نوجوان یہ سنیں کتنا کمال ہے وضو میں۔ فرمایا باوضو رہنے کے بعد پہلی بات یہ کہ فرشتے رغبت رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا نامہ اعمال لکھنے والے اس کا گناہ لکھتے نہیں ہیں، جب لکھتے ہیں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، نیکیاں، بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی۔ دوسرا اور تیسرا کہا گیا کہ اس کے تمام اعضاء اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہاتھ بھی، کان بھی، تمام اعضاء باوضو کی اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا چوتھی اس کے اندر خصلت یہ ہو جاتی ہے کہ نماز با جماعت بھی ادا کرتا ہے، اس کی تکبیر اولیٰ بھی ہوتی ہے۔ جو بندہ ہمیشہ باوضو رہتا ہے، اور 5ویں بات یہ ہے کہ فرشتے اس کے محافظ بن جاتے ہیں، رات کو ڈرانے خواب نہیں آتے، جن پریوں کے خواب نہیں آتے، فرشتے اس کی آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں۔ 6ٹھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب جان نکلے گی، جان نکلتے وقت آسانی پیدا ہوگی۔ میرے بھائیو توجہ کرنا، توجہ کرنا، جان کس طرح نکلتی ہے، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ ایک خاردار لکڑی کو، خاردار تار سے یا کانٹوں والی تار اس پر لکڑی پہ لپیٹے جائے اور منہ کے ذریعے، حلق کے ذریعے اندر ڈالا جائے، پھر اس لکڑی کو یوں لپیٹا جائے، اس خاردار لکڑی کے اندر وہ اس کی آنتنیاں، اس کے اندر ہر چیز پھیپھڑے کٹ کے اس کے ساتھ لپٹ جائیں گے۔ جب باہر نکالا جائے گا اس کا وجود ٹکڑے ٹکڑے اور چیتھڑے اس کے اڑے ہو گئے۔ فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے جب جسم سے روح جدا ہوتی ہے، موت آتی ہے، لیکن فرمایا ہے وضو کرنے والے، باوضو رہنے والے، گھبرانا، جب تجھ پہ موت آئے گی اس انداز سے نہیں آئے گی، جب تجھ پہ ملک الموت آئے گا تیرے جسم
جسم سے روح کو اس انداز سے نکالے گا جیسے مکھن سے بال کو نکالا مکھن سے بال کو نکالا جاتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو باوضو رہنے والا جب دنیا سے جائے گا اللہ اسے درجہ شہادت بھی عطا فرماتا ہے. کتنا کمال ہے وضو کا. توجہ چاہوں گا. اور ساتھ ہی بات یہ ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنے والا یہ مہمان ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ اس بندے کا میزبان رہتا ہے. یہ بندہ مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین اس بندے کا میزبان. اب وضو کی ہوگی تیاری, وضو نماز کی تیاری ہوگی, وضو کر لیا. اب میں ایک بات ضرور کہوں گا, اب آپ نے وضو کر کے آنا ہے نا, یہ مسجد میں آ کے کرنا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ میں نماز چیٹے منہ پہ ڈال رہا ہوں. تصور یقین یہی کرنا ہے کہ میں چہرہ دھو رہا ہوں تو میرے چہرے کے گناہ بھی دھل رہے ہیں, میری آنکھوں کے گناہ بھی دھل رہے ہیں, میرے بازوں کے گناہ بھی. پھر نماز پڑھنا اللہ کی قسم, پھر دیکھنا نماز میں کتنا مزہ آتا ہے. پھر نماز پڑھنا. لو بھی اب اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ بہت بڑا ہے. ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ اسم تفضیل کا صیغہ نہیں ہے بلکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے, کیونکہ اسم تفضیل میں ترجمہ ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں بڑائی بیان کی جائے, لیکن اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. اللہ بہت بڑا ہے. اس کی شان کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ زمین آسمان میں ہے وہ رب کا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. نہ زمین و آسمان کی حفاظت اس رب کو تھکاتی ہے. یہ پہاڑ, یہ روانی, یہ سمندروں کی طغیانی, دریاؤں کی روانی, یہ سبزہ, یہ لہلہانا, یہ سارا کا سارا اس کی حفاظت کرنے والا بھی خدا ہے, اس کو پیدا کرنے والا بھی خدا ہے. تجھے نماز میں بلانے کے لیے بتایا جا رہا ہے اللہ اکبر, اللہ اکبر. لوگو رب بڑے کرم والا ہے, رب بڑی شان والا ہے. تو اسے کیوں بھول گیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. بتایا جا رہا ہے میں اس رب کو مانتا ہوں, اس خدا کو مانتا ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہے. اچھا کمال نہیں, اللہ نے جہاں پہ اپنا ذکر کیا وہاں اپنے محبوب کا ذکر کیا. توجہ. پھر اعلان ہوتا ہے حی علی الصلاۃ. بولو حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف. میرے بھائیو تھانے سے انسپیکٹر بلا لے تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ میں نے بھاگ کے تھانے پہنچنا ہے. جج بلا لیتا ہے, کوئی سمن آ جاتا ہے, کوئی وڈیرا بلا لیتا ہے, کوئی چودھری بلا لیتا ہے. پریشانی ہوتی ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. ارے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, 5 وقت اس کا ندا آتی ہے, اعلان ہوتا ہے, آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. تو انسپیکٹر کے بلانے پہ تو چلا جاتا ہے, ڈی ایس پی کے کہنے پہ چلا جاتا ہے, سمن آ جائے جج بلائے, ارے تو چلا جاتا ہے. بتا تو رب کے کہنے پہ مسجد میں کیوں نہیں آتا؟ اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح. آؤ کامیابی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. نماز میں کامیابی ہے. اذان مکمل ہو گئی, وضو بھی ہو گیا, مسجد میں آ گئے. اب کیا ہوا؟ نماز پڑھنے والا کرتا ہے اللہ اکبر, ہاتھوں کو بلند کر دیا, اللہ میں نے ہر چیز سے توبہ کر لی, اب میں تیرا بندہ بن گیا ہوں. اس کے بارگاہ میں یوں جھک جاتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے, سجدہ بھی کرتا ہے. مولا اب میرا کچھ بھی نہیں ہے, مولا سب کچھ ہے تو وہ تیرا ہی تیرا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوتے تو روایات کے اندر آتا ہے ان کو پہچانا نہیں جاتا تھا, چہرہ کا رنگ متغیر زرد پیلا ہو جاتا. لوگ پوچھتے حضور کیا وجہ ہے؟ آپ فرماتے تمہیں معلوم نہیں میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا.
میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہونے لگا ہوں؟ نہ تو حضور نے نماز کو چھوڑا، نہ ابو بکر صدیق نے نماز کو چھوڑا، نہ عمر فاروق نے نماز کو چھوڑا، نہ عثمان غنی نے نماز کو چھوڑا، نہ مولا علی نے نماز کو چھوڑا، نہ امام حسین نے میدان کربلا میں نماز کو چھوڑا ہے۔ آج سینہ تان تان کے ذکر تو کرتے ہیں، امام علی مقام نے سر سجدے میں رکھ کے اپنے سر کو کٹوا لیا، بتا دیا کیوں؟ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، آیت کا آغاز صبر سے ہوتا ہے اور اختتام نماز پہ ہو رہا ہے۔ حسین جب گھر سے چلا تھا نا تو حسین نے صبر کیا ہے۔ بولو بولو محبت سے سبحان اللہ۔ حسین جب گھر سے چلا ہے حسین نے صبر کیا، اس لیے کہ مدینہ جانا آسان ہے، مدینے کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے نانا کے روزے کو چھوڑا تو میں نے صبر کیا، بھائی حسن کے روزے کو چھوڑا تو میں نے صبر کیا، امی فاطمہ کے روزے کو چھوڑا تو میں نے صبر کیا، مکہ المکرمہ سے مجھے اپنے بھتیجوں کی شہادت کی خبر پہنچی اور اپنے بھائی کی شہادت کی خبر پہنچی تو میں نے صبر کیا، میدان کربلا میں آ گیا، 3 دن مجھ پہ پانی بند رکھا گیا، میں نے صبر کیا ہے، فرمایا میرے بچوں کو شہید کر دیا گیا، میں نے صبر کیا ہے، اور محمد کو شہید کر دیا گیا، میں نے صبر کیا ہے، علی اکبر کے جسم پہ کوڑوں کو دھڑا دیا گیا، حسین صبر کرتا رہا، مجھے معلوم تھا سکینہ یتیم ہو جائے گی، علی اصغر بھی یتیم ہو جائے گا، خیموں کو جلا دیا جائے گا، حسین سب دیکھ رہے تھے، حسین پیاسا تھا، حسین صبر کر رہا ہے، حضور کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا مصطفیٰ کا نواسا جو ہو، کملی والے کا نواسا جو ہوں، آقا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر تو کر لیا ہے، آدھی آیت پہ عمل کر لیا ہے، فرمایا اب سر سجدے میں رکھنا ہے۔ پوچھا شمر بتاؤ اس وقت کیا وقت ہے؟ کہا لوگ منبر پہ بیٹھے، ہاں جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں، خطبے بھی ہو رہے ہیں، کہا سارے خطبے سن رہے ہیں، نماز جمعہ پڑھ رہے ہیں، چلو میں مسافر ہوں، جمعہ تو نہیں ہے مجھ پہ، ذرا اتنا تو کر لینے دو، 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دو، ہائے ہائے 2 رکعت نماز تو پڑھ لینے دو، کہا اجازت نہیں ہے، سر سجدے میں رکھا، کہا جو حسین نے کام کرنا تھا وہ کر گیا، اب جو تو نے کام کرنا ہے وہ تو کر لے، اب وہ کام تو کر لے۔ اللہ کی قسم میرے امام حسین نے سر سجدے میں کٹوا کر بتا دیا، لوگو مکان میں بیٹھے دکان میں رہتے نماز پڑھنا آسان ہے، سر سجدے میں رکھ کر تلواروں کے نیچے یہاں پہ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ اب جو حسینی ہے وہ جو حسینی ہے وہ نماز کو چھوڑے گا، وہ نماز کو چھوڑے گا۔ خواجہ معین الدین کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردان ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین جیت کے نماز رمضان مبارک کے روزے مہینے میں 1 مرتبہ فرض، حج زندگی میں 1 مرتبہ فرض، ٹھیک ہے، زکوٰۃ صاحب نصاب ہو گیا تو سال میں 1 مرتبہ دینی ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے نا تو وہ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، یہ گولی 1 ٹائم کھانی ہے، یہ گولی 3 ٹائم کھانی ہے، یہ گولی 2 ٹائم کھانی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ ڈوز زیادہ ملتی ہے، وہ دوائی زیادہ ملتی ہے، تو ضرورت نماز کی زیادہ تھی، اللہ نے ہر دن میں 5 کو رکھا، ہر چیز ادھر ملی ہے، نماز معراج پہ جا کے ملی ہے، اس لیے سرکار نے فرما دیا الصلاۃ معراج المومنین، لوگوں سن لو میں نے ادھر جا کے معراج کی ہے، تو سار سجدے میں رکھ لے، اللہ نے تیری معراج یہاں پہ بنا دی ہے۔ تو نماز کو چھوڑنا، بولو نماز کو چھوڑنا، بہت ساری باتیں ہیں، نماز کو چھوڑنا، وضو بھی کامل کرنا ہے، وضو کامل کر کے سرکار فرماتے ہیں اب تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ، فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لے، ایسی نماز پڑھ کہ اس میں کوئی اور خیال نہیں، اللہ تیرے گناہوں کو سب کو معاف فرما دے گا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، یہ عبادت ہے رب کی نماز پڑھنا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟
فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. سارے بولو محبت سے سبحان اللہ. تمہیں نہیں پتا ماں کتنے ناز انداز سے اور کتنی تکلیفوں سے اپنی اولاد کو پالتی ہے. تمہیں نہیں پتا کہ باپ کیا کیا کرتا ہے. تمہیں نہیں پتا. آج تو کہتا ہے ابا جی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی, امی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. باپ کہتا ہے, ماں کہتی ہے ہم تو تیری اس وقت بھی سمجھا کرتے تھے جب تو بولا ہی نہیں کرتا تھا, جب تو بولتا نہیں تھا. آج تو بڑا ہو گیا. آج تو ارے اللہ کی قسم ان سے پوچھو جن کی ماں دنیا سے چلے گئی. اس سے پوچھو جس کی ماں دنیا سے چلے گئی ہے. وہ روتا ٹکر مارتا کبھی ادھر کبھی ادھر کہتا ہے. امی کو آواز دیتا ہے, امی کو آواز دے کے کہتا ہے امی جب سے تو چلے گئی ہے گھر میں رونق کی ختم ہو گئی. گھر بھی گھر نظر نہیں آتا. پنجابی والے نے بڑی پیاری ترجمانی فرمائی. پنجابی والا کہندا ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, ٹر جان کے وار جے ماما لبدیاں نہیں. ہائے ٹر جان ایک وار جے ماما لبدیاں نہیں. پتر پاویں سارے جہان تو مندائے, ماما آکھن سارے جگ تو چنگا اے, اور کسے تو انج وفاواں, اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں. ٹر جان کے وارج ماما لبدیاں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کوہ طور پہ گئے. آواز ہے موسیٰ اب قدم سنبھل کے رکھنا. یا اللہ میں پہلے بھی تو آتا تھا. فرمایا پہلے جب آتا تھا تیری ماں تیرے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتی تھی, مولا بیٹا میرا, مولا بیٹا میرا ہے. فرمایا آج پیچھے دعا کرنے والی کوئی نہیں رہی. جناب بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں رات کا وقت ہے. میری امی نے مجھے فرمایا بیٹا دروازہ بند کر دے. دروازے کے دونوں تاک کھلے ہوئے ہیں. میں قریب کھڑا ہو گیا, ساری رات قریب کھڑا رہا. میں نے دروازے کو بند نہ کیا. ماں تہجد کے وقت بیدار ہوئی. ماں نے مجھے دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے. کہا بیٹا میں نے تجھے کہا تھا دروازہ بند کر دے, تو نے دروازہ بند کیوں نہیں کیا؟ اماں جناب باز فرمارز کرتے ہیں امی میں نے اس وجہ سے دروازے کو بند نہیں کیا کہ آپ کا گستاخ نہ ہو جاؤں, آپ کا بے ادب نہ ہو جاؤں. بیٹا اس میں گستاخی والی بات کیا ہے؟ امی بات در اصل یہ ہے دروازے کے دونوں تاک کھلے ہوئے ہیں. اگر میں آپ نے ارادہ کیا ہو دائیں کا میں بائیں کو بند کر دیتا, آپ نے بائیں کا ارادہ کیا ہو میں دائیں کو بند کر دیتا. اس وجہ سے میں نے یہ کہا کہ ساری رات کھڑے ہونا تو برداشت کر سکتا ہوں, امی آپ کا نافرمان ہونا برداشت نہیں کر سکتا. اتنی بات سنی. ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا, ماں نے اپنے بچے کو پیار کیا, ہاتھوں کو بلند کر دیا, اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اللہ میرے بیٹے کو ولی نہیں بلکہ ولیوں کا بھی سردار بنا دے, ولیوں کا بھی سردار بنا دے. جناب بایزید بستامی فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے چلے کیے, صحراؤں میں گیا, دریاؤں میں گیا, بڑی بڑی جگہ پہ گیا, لوگوں مجھے وہ کمال نہیں مل سکا جو ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں نے عطا فرما دیا. بولو محبت سے سبحان اللہ. ہائے ہائے اے اللہ جس کی ماں حیات ہے اللہ اسے تندرستی عطا فرما, اے اللہ اسے تحتیر. ایک دعا ہے یا رب میری نہ مرن کدی بھی ماں جنت دا بوٹا تے ماما ٹھنڈیاں چھاوا. حضور نے اپنے صحابہ اکرام میں بیٹھے ہیں اور سرکار فرماتے ہیں کہ یمن میں نا میرے ایک ایسا غلام ہے جو مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے, میں اس سے بڑا پیار کرتا ہوں. کہا کتنا پیار کر؟ فرمایا بڑا ہی پیار کرتے ہیں. ایک صحابی اٹھ کے عرض کرنے لگے آقا اگر اتنا پیار کرتا ہے تو پھر آپ کے دیدار کے لیے آتا کیوں نہیں ہے؟
یا رسول اللہ اگر اتنا ہی پیار کرتا ہے آپ کے دیدار کے لیے آتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو تو صحیح بلال نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں، خبیب اور خباب نے، سلمان فارسی نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ آقا اگر اتنا پیار کرتا ہے پھر آپ کے پاس آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنی بات فرمانا دی۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ ایک مجبوری ہے، آقا آپ کے دیدار سے بڑھ کر کون سی مجبوری ہو سکتی ہے؟ آپ کے دیدار سے بڑھ کر کون سی مجبوری ہو سکتی ہے؟ سرکار سنو میرے مسلمان بھائیو، سنو میرے مسلمان بھائیو، سرکار فرماتے ہیں مجبوری یہ ہے، مجبوری یہ ہے، اس کی بوڑھی ماں ہے، اس کی ضعیف ماں ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں، بیٹا بس اس کا سہارا ہے، ماں کی بڑی خدمت کرتا ہے، ماں سے بڑا پیار کرتا ہے، اس کے لیے کھانا بھی بناتا ہے، ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ اس ماں کی خدمت کی وجہ سے اب مصطفیٰ کے دیدار کے لیے نہیں آ رہا، میرے دیدار کے لیے نہیں آ رہا۔ ہوا چلتی گئی، ہوا چلتی گئی، ویسے کرنے کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، دلی نہیں اچھی بول سبحان اللہ، ویسے کرنے کی بارگاہ میں پہنچ گئی کہ میرے سرکار نے مجھے یاد کیا ہے، اپنی امی کی بارگاہ میں چلے گئے، ماں بڑی کمزور ہے، ضعیف ہے، نابینا ہے، امی کی بارگاہ میں چلے گئے، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں امی مجھے اجازت دے دو، مدینہ یاد آیا ہے، امی اجازت دے دو، مدینے والا بھی یاد آیا ہے۔ ماں نے سنا کہاں بیٹا، میرا تیرے علاوہ میرا ہے کون، تو ہی تو میرا سہارا ہے۔ اتنی بات سنی جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ دوسرا دن پھر ہوا، دل بے قرار ہوا، ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، امی اجازت دے دو، اماں اجازت دے دو، امی اجازت دے دو، مدینہ یاد آیا ہے، مدینے والا بھی بڑا یاد آیا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تیرے علاوہ میرا سہارا کوئی نہیں۔ اویس نے ماں کو دیکھتے ہوئے، ماں کی ذوف کو دیکھتے ہوئے، ماں کو دیکھتے ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تیسرے دن پھر دل بے قرار ہوا، تیسرے دن پھر دل بے قرار ہوا۔ سنو مسلمانوں، سنو مسلمانوں، اللہ اکبر کبیرہ، ماں کے قدموں کو پکڑ لیا، سر رکھ دیا، رو کے کہتی اماں اجازت دے دو، آج اگر تو نے اپنے بیٹے کو اجازت نہ دی اویس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، امی اجازت دے دے، میں دیکھ کے آنا چاہتا ہوں مدینہ بھی کتنے کمال والا ہے، مدینے والا بھی کتنے کمال والا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اویس کرنی بولے ماں اجازت دیجئے مجھے کو، اویس کرنی بولے تو نے مدینے پاک جانا ہے، سرکار مل جائیں تو دیدار کر لینا، اگر نہ ملے تو انتظار نہیں کرنا، پھر واپس آ جانا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو، بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ایسے تبلیغ یہ ضرور عرض کروں گا، اویس کرنی مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، اجازت ماں سے لے رہے ہیں۔ آج ہم بازار میں جائیں، باہر جائیں تو ماں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، ماں سے اجازت ہی نہیں مانگتے، تو پھر ہمارا نام کیسے بنے گا؟ نام تو پھر اویس کرنی کا یہ بنے گا۔ حضرات گرامی کے درمیان نے کہا بیٹا جانا ہے، واپس بھی جلدی آ جانا ہے، انتظام کیا، کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ سنو مسلمانوں میرے بھائیوں بڑی توجہ چاہوں گا، انتظام کر دیا، مدینہ طیبہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، وہاں کی طرف دیوار کو دیکھا، اویس کرنے کی چیخیں نکل گئی، چھوٹے بچوں کو دیکھا، بچوں کو گود میں لے کے کہتے ہیں بچوں کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوش نصیب ہو، اس مدینے میں رہتے ہو جہاں کملی والے آقا اپنی سانسیں لیا کرتے، جہاں کملی والے آقا اپنی سانسیں لیا کرتے ہیں۔ بچوں کو چوما، حضور کے کاشان نبوت پہ پہنچے،
دروازہ کھٹکھٹایا، اماں سیدہ عائشہ صدیقہ آواز دیتی ہے کون ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں نبی کا غلام اویس آیا ہوں۔ اماں نبی کا، اماں جان نبی کا غلام اویس آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہے؟ اماں دل بڑا بے قرار تھا، بڑا بے تاب تھا، حضور کا دیدار کرنے آیا ہے۔ اویس کرنی نے ضرور کہا ہوگا کہ بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، کرام میں تیری یاد دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ اماں عائشہ آواز دیتی ہیں بیٹا اویس جی اماں جان، فرمایا سرکار تو باہر کسی غزوہ پہ یا تبلیغ کی باہر غزوہ پہ چلے گئے ہیں۔ اتنی بات سنی اویس کرنے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتی ہیں اماں جی دروازہ کھول دو، اس صحن کو بوسے دینا چاہتا ہوں جہاں سرکار کے قدم لگے، جہاں سرکار کے قدم لگے ہیں۔ اماں جان نے دروازے کو کھول دیا، اونٹ میں ہو جاتی ہیں، پردے میں ہو جاتی ہیں، اویس کرنی آتے ہیں، وہاں پہ جگہ کو بوسے دیتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، اماں عائشہ صدیقہ نے دیکھا پاؤں ننگے ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ صدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹا اویس کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آیا ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ نبی کا دیدار کرنے کے لیے۔ فرمایا بیٹا کچھ دن بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، سرکار واپس آئے تو دیدار کر لینا۔ آنکھوں آنسو آ گئے، آپ فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اماں جی اجازت ہی نہیں، اجازت ہی نہیں، پیچھے میری ماں بوڑھی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ لوگوں ماں کی خدمت کر لو، ماں دنیا سے چلے گی، روتے رہو گے، روتے رہو گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی دکھڑے سننے والا نہیں ہوگا، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہوگا، ماں کی خدمت کر لو۔ اویس کرنی فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میں واپس جانا چاہتا ہوں، میں واپس امی کی خدمت کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں۔ اجازت لی، واپس چلے گئے، لیکن یہ پیغام دے گئے کہ آقا کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دینا، اور عرض کرنا یا آقا اعلان کر دینا، بتا دینا آقا اویس نے محض اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے آپ کے دیدار کو بھی چھوڑ دیا، آپ کے دیدار کو چھوڑ دیا ہے۔ اویس کرنی واپس آ گئے، توجہ چاہوں گا میرے مسلمان بھائیوں، اویس کرنی واپس آ گئے، السلام علیکم، امی کو سلام کیا، ماں کہتی ہے بیٹا واپس آ گیا، امی آ گیا، حضور کا دیدار کیا۔ امی نہیں کر سکا، بیٹا کیوں نہیں کر سکا؟ امی اگر تیری خدمت کا خیال نہ ہوتا اویس تو 4 دن ٹھہر جاتا، سرکار کا دیدار کر لیتا۔ امی گواہ رہنا، بس تیری خدمت کے لیے میں نے صحابیوں نے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اور سرکار نے اتنا قبول فرمایا، حضور نے اپنا جبہ مبارک جناب عمر فاروق مولا علی کو دیا، فرمایا میرے یار کے اویس کے پاس لے جانا، میرے یار اویس کے پاس لے جانا اور کرنا کہ اس کا وسیلہ دعا مانگے۔ دیا، سر سجدے میں رکھا، جبہ حضور کی قمیض مبارک، دعا مانگتے گئے، کافی دیر ہو گئی۔ عمر فاروق فرماتے ہیں اویس واپس بھی آ جاؤ، سر سجدے سے اٹھایا، جبہ مبارک لے کے گئے۔ امیر المومنین اگر آپ تھوڑا انتظار کرتے نا، کام بن چکا تھا، کتنا کام بن گیا تھا، حضور آدھی امت کا سودا تو کر لیا تھا، یعنی آدھی امت کی بخشش کا میں نے اللہ سے سودا کر لیا تھا، آج تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی تو اور کمال ہو جاتا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا یہ عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ حضرات گرامی کے در ماں بھی شان والی ہے تو باپ بھی بڑے شان والا، اللہ کی قسم اس باپ سے پوچھ جس کو تو نہیں پوچھتا، اب داڑھی سفید ہو گئی ہے، وہ کمر جو تجھے اٹھایا کرتی تھی آج وہ کمر جھک گئی ہے، وہ نگاہیں جو تیرا راستہ دیکھتی تھی
آج ان کے اندر بینائی ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ ہاں جو تیرے لیے دن رات مزدوری کیا کرتے تھے، آج ان ہاتھوں میں کپکپی آ گئی ہے. آج وہ سینہ بھی کمزور ہو گیا کہ جس سینے پہ باپ تجھے بوسے لے لے کے سلایا کرتا تھا، وہ باپ تجھے بوسے لے لے کے سلایا کرتا تھا. آج سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے باپ کو جنت کی دہلیز بنا دیا ہے، جنت کے دروازے کی دہلیز بنا دیا ہے. فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے وہ درجہ رکھتی ہے جو نبی کی دعا امتی کے لیے درجہ رکھتی ہے. حضرات گرامی قدر، باپ بھی بڑے شان والا ہے تو ماں بھی بولو، ماں بھی بولو محبت سے، ماں بھی بڑی شان والی ہے. میں نے چند اشعار نہ یہ والد کے حوالے سے بھی لکھے تھے، تو باپ بھی شان والا، ماں بھی شان والی. یہ تو اللہ کی قسم ان سے پوچھئے کہ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے. اب وہ بچہ کہ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا نا، تو وہ باپ کے قریب کھڑا ہو کہ میرے اپنے تصورات ہیں، کیونکہ میرے والد گرامی کہا کسی نے اے باپ کی قدر ہم سے پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھ، کہ جن کے سر پہ کوئی شفقت رکھنے والا ہاتھ نہیں ہے، شفقت دینے والا ہاتھ نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں. بابا کا پیار مجھ کو ہر وقت ہے رلاتا، بابا کا پیار مجھ کو ہر وقت ہے رلاتا. کیسا کیسا سما تھا پیارا جب پیار سے بلاتا، کیسا سما تھا پیارا جب پیار سے بلاتا. اور دن بھر کے کام سے جب گھر کو تھا وہ آتا، دن بھر کے کام سے جب گھر کو تھا وہ آتا. تحفہ محبتوں کا میرے لیے وہ لاتا. باپ کام کر کے آئے نا تو کچھ نہ کچھ کوئی فروٹ تھوڑا بہت نہ اپنی اولاد کے لیے لے جاتا ہے. تحفہ محبتوں کا میرے لیے وہ لاتا. رخسار کو تھا چوما، رخسار کو تھا چوما جب مجھ کو پایا سوتا. بابا کا پیار مجھ کو ہر وقت غیر رلاتا. ہر ایک خوشی تھی اس کو میری بہت پیاری. خود پھٹے کپڑے بھی پہن لیتا ہے باپ کے لیے، بچے کے لیے اچھا سوچ، اس کے کھلونوں کا بندوبست کرتا ہے. اسے باپ کا پیار کہتے ہیں. ہر ایک خوشی تھی اس کو میری بہت پیاری. ہر خوشی کی خاطر، میری خوشی کی خاطر ساری عمر گزاری. ایسا نہیں کہ کوئی، ایسا نہیں کہ کوئی جیسا ہے باپ ہوتا. بابا کا پیار مجھ کو ہر وقت غیر رلاتا. ایک شام میں نے دیکھا بابا سوئے ہوئے تھے، ایک شام میں نے دیکھا بابا سوئے ہوئے تھے. ہاتھوں پہ ان کے دیکھا چھالے پڑے ہوئے تھے. کتنی مزدوری کرتا، تگاری اٹھاتا ہے، لوگوں کی بولیاں تانے برداشت کرتا ہے. ہاتھوں کو ان کو دیکھا چھالے پڑے ہوئے تھے. ہاتھوں کو میں نے چوما، ہاتھوں کو میں نے چوما، آنکھوں سے اشک راتا. بابا کا پیار مجھ کو ہر وقت غیر رلاتا. اور سکھ چین لے گئے ہیں، بابا چلے گئے ہیں. سکھ چین، اے آخری شعر توجہ میری جانب، سکھ چین لے گئے ہیں، بابا چلے گئے ہیں.
شفقت ہم سب ہم سے لے گئے ہیں. رو رو کے میں جو سارے دکھ ان کو تھا سناتا, بابا کا پیار مجھ کو ہر وقت ہے رلاتا. بچہ باپ کی قبر پہ بیٹھا ہے, کوئی اجنبی آیا, کہا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا اپنے باپ کے لیے, ننھا بچہ ہے, کہا اپنے باپ کے لیے جنت کی دعا مانگ رہا ہوں. ماں جو دن رات روتی اس کے لیے صبر کی دعا مانگ رہا ہوں. اپنی بہنوں کے لیے کپڑے مانگ رہا ہوں جو باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے پھر بھی مانگ رہی ہیں. تو وہ اجنبی کہنے لگا بیٹا تو اسکول جاتا ہے؟ کہا ہاں جاتا ہوں. پڑھتا ہے؟ کہا نہیں پڑھنے نہیں جاتا, میں اسکول میں نا کام کرتا ہوں, چنے بیچنے کے لیے جاتا ہوں. بیٹا تو تعلیم حاصل نہیں کرنی؟ کہا نہیں. اماں کہتی ہے یہ تعلیم حاصل کرنے والے غریبوں کا خیال ہی نہیں کرتے, یہ یتیموں کا خیال ہی نہیں کرتے. میری ماں جھوٹ نہیں بولتی, لیکن مجھے پتا ایک وقت وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی. کہا کب؟ کہا کہ ماں کھانا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھتی ہے, میری بہنیں بھی ہوتی ہیں, میں بھی ہوتا ہوں. ماں کہتی ہے بیٹا تم کھا لو, خود کچھ نہیں کھایا ہوتا پھر بھی کہتی ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے, پھر بھی کہتی ہے میرا پیٹ بھرا ہوا ہے. ایسا پیار دینے والا کوئی اور نہیں ہوتا, یہ ماں ہی ہوتی ہے. پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ماں اس وقت سچ نہیں بول رہی, اب جھوٹ بول رہی ہے, مارنے والا ہمارے حلق میں اتر جائے, اس وجہ سے وہ اس طرح ہمیں کہہ رہی ہے. کہا کہ میں ہر روز مسجد میں جاتا ہوں, یہ نمازی جتنے بھی ہیں نا سارے میرے باپ کو السلام علیکم کہتے تھے, ان کا حال پوچھتے تھے. آج میں یتیم ہو گیا ہوں, کسی نے آج میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا, کسی نے مجھ سے پیار سے نہیں بلایا. وہ میرے بابا تھے جو روزانہ میرا چہرہ چوما کرتے تھے, مجھ سے پیار کیا کرتے تھے. لوگو وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, عبادت رب کی اور سب سے اہم نماز ہے. اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے. ماں کی بھی خدمت, میں بطور تحدیث نعمت میں کوئی فخر اور بڑائی بیان نہیں کر رہا. میری امی تو اس وقت لاہور میں ہے, لیکن میں جب بھی امی میری موجود تھی, میں جب بھی باہر نکلتا میں اپنی امی کے ہاتھوں کو چوم کے نکلتا تھا, میں اپنی امی کے قدموں کو بوسے دے کے نکلتا تھا. اور اللہ کی قسم ماں پھر ہاتھ اٹھا دیا کرتی تھی, جدھر جاتا کامیابی میرے قدم چومتی تھی. تو ماں ہے تو قدر کر لو, نہیں چلی گئی نا روتے پھرو گے پھر ماں کبھی واپس آنے والی نہیں ہے. مجھے حکم ہوا ہے شجرہ کا 1.5 گھنٹہ ہو گیا مجھے تقریر کرتے ہوئے, تو طبیعت اللہ کی قسم اب صحیح ہوئی ہے. بولو محبت سے سبحان اللہ. ذکر مصطفیٰ سے طبیعت بگڑتی نہیں ہے, طبیعت سنورا کرتی ہے. اب شجرہ مبارک, یہ ہمارے اکرم بھائی آئے ہیں, وہ مجھے پتہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ہم بلوچ بندے کھانے کے بعد چائے نہ پیے نا تو کھانے کا مزہ نہیں آتا, اور آپ کی تقریر کے بعد اگر شجرہ نہ سنے آپ کی تقریر کا مزہ نہیں آتا. تو انہی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. سنیے اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کو جناب آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا. پیار سے بولو, محبت سے بولو سبحان اللہ. جناب آدم کی پشت میں رکھا. پھر وہ سلسلہ آگے چلا, آدم سے شیش, شیش سے انوش, انوش سے کنان, کنان سے ملہین, ملہین سے ادریس, ادریس سے یارد, یارد سے متشاہد, متشاہد سے لامک, لامک سے نوح, نوح سے سام, سام سے ارفکشاد, ارفکشاد سے عابر, عابر سے رعو, رعو سے سروج, سروج سے نحور, نحور سے تارف, تارف سے ابراہیم, ابراہیم سے اسماعیل, اسماعیل سے قدار, قدار سے ارام, ارام سے مزی, مزی سے سمے, سمے سے زارے, زارے سے ناحش, ناحش سے مکسر, مکسر سے احام, احام سے اکناب, اکناب سے دشان, دشان سے عیزی, عیزی سے عربے, عربے سے یلہن, یلہن سے یزن, یزن سے یسربی, یسربی سے سمبر, سمبر سے حمدان, حمدان سے الدعا, الدعا سے عبید, عبید سے ابکر, ابکر سے عیفی, عیفی سے ماہی, ماہی سے ناحش, ناحش سے جاہم, جاہم سے تابق, تابق سے دلاب, دلاب سے بلدان, بلدان سے حضا, حضا سے ناشد, ناشد عوام, عوام سے کمال, کمال سے بوش, بوش سے عوس, عوس سے ہمی سے سلمان, سلمان سے ادو, ادو سے عدنان,
نا سے ماد، ماں سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے تذر، تذر سے فار مکلب، فار مکلب سے غالب، غالب سے لویہ، لویہ سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے جناب عبداللہ، اور جناب عبداللہ سے نور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ کی گود میں 12 ربیع الاول کی صبح و سہانی گھڑی کو ایسا چمکا، ہر ذرہ چمکا، ہر قطرہ چمکا، شمس و قمر چمکا، زمین چمکی، آسمان سارا چمکا، تو تاجدار بریلی پکار اٹھے، چمک تجھ سے باتیں ہیں، چمک تجھ سے باتیں ہیں، چمک تجھ سے باتیں